بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عتبان بن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار انه اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی فاذا كانت الامطار سال الوادی بینی و بینہم لم استطع ان اتا مسجدہم فاصلی بہم ووددت یا رسول اللہ انکا تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذہ مصلی. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل ان شاء اللہ تعالی. قال عتبان فغدا علی و ابو بکر حین ارتفع النہار فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وفحبسناه على خزيرة صنعها له. قال فشاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ. حدیث کی عبارت لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی عتبان بن مالک، یہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر میں بھی شہید یعنی شریک ہوا تھا. جنگ بدر میں بھی یہ کیا تھا؟ شریک تھا. تو اور یہ اب امامت بھی کرتا تھا، امام تھا. اور جہاں پر یہ امامت کرتا تھا یعنی مسجد، تو اس کے اور اس کے درمیان یعنی اس کے گھر کے درمیان ایک نالی سی تھی. جب بارشیں ہوتی تھی تو یہ پھر وہاں نہیں جا سکتا تھا نماز کے لیے. تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درخواست کیا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور میری گھر میں آپ نماز پڑھیں اور میں اسی جگہ پر ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم بڑے بزرگ کو یا جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ان سے کرواتے ہیں اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا درود شریف یا سورۃ یاسین. کیوں؟ برکت کے لیے. یہ اللہ والے لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں، ان کی وجہ سے برکت آئے. تو وہ صحابی بھی یہ چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے میں ہمیشہ کے لیے اسی جگہ پر نماز پڑھتا رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ضرور رہوں گا. تو کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر میں نے دیکھا کہ سورج چڑھ چکا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. اور جب گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی کہ میں اندر آ سکتا ہوں تو ہم نے اجازت دے دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب بیٹھے نہیں. جب بندہ آتا ہے باہر سے تو بیٹھ جاتا ہے یا اس کو وہ میزبان کہتا ہے کہ آپ ادھر تشریف رکھیں. تو ہم نے بھی کہا کہ آپ تشریف رکھیں لیکن وہ نہیں بیٹھے اور اس نے کہا کہ کون سی جگہ پر آپ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں. تو عتبان بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر آپ نماز پڑھیں.
کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے صف باندھ کر، اور 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا. اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ نفل نماز تھی. یہ کون سی نماز تھی؟ کیونکہ جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے اس وقت ضحیٰ کی نماز یا چاش کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو سلام پھیرا. اس کے بعد ہم کئی بندے اکٹھے ہو گئے تھے، تو ایک بندے نے پوچھا کہ مالک بن دخشین کہا ہے. تو ایک دوسرے نے کہا چھوڑو اس کو، وہ تو منافق ہے. چھوڑو اس کو، اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، وہ تو منافق ہے. جس طرح ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا، کسی بندے کا وہ بڑا فراڈی ہے، وہ تو کسی کام کا ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا وہ یہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ سب نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کون ہوتے ان کو منافق کہنے والے؟ ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا منافق آدمی. تو اب منافق کون ہے؟ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. اور ایک مشہور صحابی ہے معزون، اب اس کے وہ جو سلسلہ ہے وہ تو میرے ذہن میں نہیں، یہ غالباً معزون ہے. تو اس کو بتایا تھا منافقین کا لسٹ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میرا نام اس منافقین کی لسٹ میں تو نہیں. تو یہ کہنا آسان ہے فلاں منافق ہے، وہ تو اسلام سے نکل گیا، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. لیکن ہمیں ان باتوں میں ایسے الفاظ میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک بندہ پکا مسلمان ہو اور ہم ان کو کہہ رہے کہ منافق ہے، تو منافق تو کافروں سے بدتر ہے. ہاں یہ ہم اگر کوئی کسی کا یہ ارادہ نہ ہو کہ اس کو عقیدے والا منافق کہے، بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. تو اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور ہم کہیں منافق ہے تو پھر ہم اس پہ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامت منافق کی بتائی اس میں وہ پائی جاتی ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، اور جب لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. تو ایسا بندہ، یہ منافق کی کیا ہے، نشانیاں ہے. اب یہ عملی منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل منافق والا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حرم علی النار، اللہ رب العزت نے آگ کو اس کے اوپر حرام کیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹے اور کسی کو جہنم کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نجات ہے، کامیابی ہے، یہ 2 چیزوں کے درمیان میں ہے. میں جہنم سے ڈرتا ہوں اس لیے گناہ نہیں کرتا، اور مجھے جنت کی آرزو ہے، چاہتا ہوں، اس لیے میں شوق سے عمل کرتا ہوں. تو خوف اور امید دونوں کے درمیان میں کامیابی ہے. ایک بندہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک میں یا جہنم بہت گہرا ہے، جہنم میں آگ ہے، جہنم میں یہ ہے، وہ تو اس کے ہاتھ پاؤں سے کوئی کام ہی نہیں ہوگا، کوئی عمل ہی نہیں ہوگا. اور ایک بندہ یہ کہے کہ جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جنت ہی جنت، میں جو مرضی کرتا پھروں. تو ہم نے جہنم سے ڈرنا ہے اور جنت کا کیا کرنا ہے، خواہش رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا بیڑا پار کر دیں گے اور ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین نصیب فرمائے.